والمعاصی کلھا بعلمہ، اور جتنے بھی جرائم ہیں، گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، سب اللہ کے علم میں ہیں۔ وقضائہ، اللہ کے فیصلوں سے ہیں۔ وتقدیرہ، اللہ کے پیدا کرنے سے ہیں۔ توجہ کرنا، اللہ پیدا نہ کرتے تو بندہ کرتا کیسے؟ پیدا اللہ کرتے ہیں اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا۔ یہ قرآن کریم میں ہے نا، دو فرشتے تھے، کیا نام تھا جی؟ ہاروت اور ماروت۔ وہ کہتے جادو ہے، نقصان ہوگا، جو کہ ہم سکھا رہے ہیں، لیکن نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے زنا پیدا فرمایا، اس وجہ سے نہیں کہ زنا کرو، اس وجہ سے کہ اس میں لذت بہت ہے، لیکن تم نے نہیں کرنا۔ زنا پیدا ہی نہ کرتے تو کرتا کون؟ زنا پیدا کرتے اس میں لذت نہ رکھتے تو لوگ کیوں کرتے؟ پیدا بھی کیا ہے، اس میں لذت بھی رکھی ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ نہ کرنا۔ وتقدیرہ، سمجھ رہے ہو؟ تقدیرہ، مناسب انداز میں اس کو پیدا فرمایا، لیکن اس لیے نہیں کہ کرنا ہے، اس لیے کہ اس سے تم نے بچنا ہے۔ یہ مرکز کے باہر گراؤنڈ ہے، تم نے دوپہر کو 10 بجے نہیں جانا، بنایا کیوں تھا؟ اس لیے بنایا تھا کہ 10 بجے جانا، اس لیے بنایا کہ عصر کے بعد جانا۔ یہ عورت اگر ہم نے استعمال نہیں کرنی، بنائی کیوں ہے؟ اس لیے نہیں بنائی کہ زنا کرو، اس لیے بنائی ہے کہ نکاح کرو۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ یہ بتاؤ کیوں بنایا ہے؟ اس لیے نہیں کہ زنا، اس لیے کہ نکاح۔ یہ تو جو دہریہ اور کمیونسٹوں کو یہ باتیں سمجھانے کی ہیں۔ بمشیت ہی، اور یہ جتنے معاصی ہیں یہ اللہ کی مشیت سے ہیں، اللہ کی چاہت سے ہیں۔ کیا معنی؟ اللہ نے زنا اور نکاح دونوں بنائے ہیں، دونوں کا آپشن رکھا ہے، چاہو تو زنا کرو اور چاہو تو، عورت تو ایک ہی ہے نا، چاہو تو اس سے زنا اور چاہو تو اس سے نکاح، لیکن تم نے نکاح کرنا ہے، تم نے زنا نہیں کرنا۔ بمشیت ہی، اگر وہ نکاح زنا والا آپشن ہی نہ ہوتا تو بندہ کرتا کیسے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے آپشن دینے سے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے اچھا آپشن لینا ہے اور غلط آپشن کو نہیں لینا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں کتنی مثالیں دے دے کر سمجھا رہا ہوں کہ مشیت سمجھ آئے، مشیت سمجھ آئے، ورنہ یہی الجھن ہوگی جب اللہ چاہتے ہیں تو بندے نے کر لیا تو اس نے تو اللہ کی چاہت کے مطابق کیا۔ میں نے بتایا چاہت کا معنی یہ نہیں ہے کرو، ہم چاہت کا معنی نہیں سمجھ پائے اس لیے الجھن آ گئی۔ مشیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے چاہا تو اپنے ارادے سے نکاح اور زنا دونوں پیدا فرما دیے۔ اللہ نے چاہا تو اپنے ارادے سے نکاح اور زنا دونوں پیدا فرما دیے، اور ساتھ بتا دیا فَانْكِحُوا لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، دونوں بنائے ہیں، آپشن دونوں کا دیا۔ تو مشیت کا معنی یہ نہیں ہے اللہ چاہتے ہیں کہ کرو، نہیں، اللہ نے چاہا اپنے ارادے سے معاصی کو پیدا فرما دیا، یہ معنی نہیں کہ اس کو کرنا خدا نے چاہا ہے۔ وَتَقْدِيرِهِ، وَتَقْدِيرِهِ، میں نے پہلے کیا ترجمہ کیا نا؟ بمشیت ہی ہو گیا۔ یہ معاصی جتنے ہیں اللہ کے علم میں ہیں، بقضائہ، اللہ کے فیصلوں سے ہیں۔ بندہ کرنا چاہتا ہے، اللہ فیصلہ فرما دیتے ہیں، بندے سے ہو جاتا ہے۔ بندہ کرنا چاہے، اللہ فیصلہ نہ کرے تو پھر ہو سکتا ہے۔ چاہا کس نے؟ فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ بتقدیرہ، اللہ نے پیدا کیا ہے تو بندے نے کیا ہے نا، اللہ جناب پیدا ہی نہ کرتے تو بندہ کرتا کیوں؟ بتقدیرہ، دیکھو بمشیت ہی، اللہ نے چاہا ہے تو بندے نے کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ بندہ زنا کرے، اللہ نے چاہا ہے تو اپنے ارادے سے نکاح اور زنا دونوں پیدا فرما دیے، اور ساتھ حکم دیا کہ زنا نہ کرنا، نکاح کرنا۔ تو مشیت کا معنی یہ نہیں اللہ نے چاہا کہ زنا کرے، اللہ نے چاہا تو اپنے ارادے سے زنا اور نکاح دونوں کو پیدا فرما دیا، یہ ہے مشیت۔
ہم مشیت کا معنی سمجھتے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ زنا کرو، چاہتے ہیں پھر منع کیوں فرماتے ہیں؟ جس چیز کو چاہیں گے منع کیوں کریں گے؟ لا بمحبت ہی، دیکھو آ گیا نا، لا بمحبت ہی، معاصی کو چاہا اور پیدا کیا لیکن اس معاصی کو پسند نہیں کیا۔ آگے لا برضا ہی، اور جو اس معصیت کو کرتا ہے اللہ اس پہ راضی نہیں ہوتے۔ تو نے بنایا تھا تو ہم نے کر لیا، میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم کرنا، اس لیے بنایا کہ اسے بچنا تاکہ تمہارا امتحان ہو۔ بلا بامرہ، اور اللہ نے زنا کرنے کا حکم نہیں دیا کہ کرو، بلکہ فرمایا کہ لا مت کرو۔